لمن الارض ومن فیہا قل لمن الارض ومن فیہا، میرا پاک پیغمبر ان مکے کے مشرکوں سے پوچھ کہ کس کی یہ زمین اور جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ اکبر، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کا ہے، زمین اللہ کی، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرا پیارا پیغمبر پوچھ ان سے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا رب کون ہے۔ میرا پیغمبر ان مکے کے بت پرستوں سے پوچھ، تو قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ آسمانوں زمین بلکہ ساتوں آسمان عرش عظیم کا رب کون ہے۔ جو مانتے ہیں بولو کون ہے؟ وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے۔ بلکہ اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا قرآن کیا کہتا ہے، قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرا پاک پیغمبر ان مکے کے مشرکوں سے پوچھ، مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، کس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب پوچھ ان سے کہ ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، پناہیں کون دیتا ہے، اگر جانتے ہو تو جواب دیجئے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے کہ پناہیں دینے والا اللہ، ہر چیز کا اختیار رکھنے والا اللہ۔ تو جب مکے کا مشرک یہ ساری باتیں مانتا ہے تو وہ ان آیتوں کو نکالنے یا بدلنے کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے جو مکے کے مشرک کو چبھتی تھی، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے بدل ہو، قرآن بدل دے، یہ آیتیں نکال دیجئے۔ آئیے آج سن لیجئے میرے دوستو، وہ آیتیں یہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہی الہ ہے، لا الہ کوئی حاجت روا الہ نہیں، الا ہو مگر کون ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ الہ اکیلا اللہ ہے، وہ کہتے تھے اور بھی الہ ہے، بلکہ ان کو جھگڑا اس آیت میں تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کاش کاش کہ کوئی ہوتا اور قرآن میں غور کرتا اور نتیجہ پا جاتا۔ کیا کہتے ہیں اجعل الآلہۃ، کیا اس پیغمبر نے تمام آلہہ کو ایک ہی الہ بنا دیا، سب کو رد کر کے، سب کی نفی کر کے یہ کہتا ہے الہ واحدہ، کہ ایک ہی الہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جھگڑا کس میں تھا؟ وہ کہتے تھے کہ الہ اکیلا اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اور بھی
الہ ہیں، مدد کرنے والے ہیں، بیڑے پار لگانے والے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں، مال اولاد کر زندگی میں برکتیں دینے والے ہیں، یہ باقی بھی ہیں۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یملکون لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، جن کو تم الہ مانتے ہو وہ تمہاری مدد تو کجا، وہ اپنے آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس بات سے ان کو چڑ ہوتی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت یونس ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، مکے کا مشرک کہتا ہے ما نعبدہم، بلکہ کہتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، لیکن جن کو وہ پوجتے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے، یہی یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور قرآن تیسرے مقام پہ کہتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام ہے سورت زمر، 24واں پارہ ہے، دوسری آیت قرآن کیا کہتا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، ہائے 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 کیا لفظ ہے، الا للہ الدین الخالص، خبردار کائنات والو سن لو، کوئی شفاعت سفارشی جبری قہری، کوئی اللہ کی بارگاہ میں شراکت دار حصے دار نہیں، بلکہ الا للہ الدین الخالص، دین خالص، خالص عبادت اور